عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کا یہ جو خوشی کا لمحہ ہے اس کو پچھلے 30 دن کی مشقت کے ساتھ جوڑا ہے، جب انسان صبح سے لے کر شام تک بغیر کھائے پیے اللہ رب العزت کے حضور سر بسجود ہوتا ہے۔ جب انسان کچھ کھائے پیے بغیر اپنے دن بھر کی مصروفیات کو جاری رکھتا ہے، اس جسمانی مشقت کی عبادت کے ساتھ اس خوشی کو اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی اس میں عید کا ذکر ہے، گو کہ عید کے الفاظ موجود نہیں، لیکن مفسرین نے بیان کیا کہ اس میں روزوں کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ آسانی والا معاملہ چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک ماہ کے روزے فرض کیے، اگر وہ چاہتا تو اس کو 2 ماہ بھی کر سکتا تھا، 4 ماہ بھی کر سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آسانی والا معاملہ کیا اور روزوں کی مشقت کو 1 ماہ تک محدود کر دیا۔ پھر اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تم اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرو۔ کس بات پر تسبیح بیان کرو؟ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ رب العزت نے جو تمہیں ہدایت دے دی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ آج ہم نے جن چیزوں کو اپنی ضرورت سمجھ رکھا ہے، جن چیزوں کو ہم نے اپنی ضرورت سمجھ رکھا ہے، اگر ہدایت نہ ہو تو وہ چیزیں ہمیں دوزخ میں لے جائیں۔ مثلاً آج ہم نے جاہ و منصب اور اقتدار کو اپنی ضرورت سمجھ رکھا ہے، اگر ہدایت نہ ہو، جاہ و منصب اور اقتدار ہو تو اقتدار فرعون کے پاس تھا لیکن اس کے پاس ہدایت نہ تھی۔ آج ہم نے دولت کو اپنی ضرورت سمجھ رکھا ہے، تو دولت قارون کے پاس موجود تھی مگر ہدایت اس کے پاس موجود نہ تھی۔ تو آج ہدایت ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر کیا کرو؟ میری تسبیح بیان کرو۔ اور یقیناً یہ سنت آپ کو معلوم ہوگی کہ نماز عید الفطر کے لیے آتے ہوئے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آتے ہوئے بھی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور واپسی پر جاتے ہوئے بھی تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ تو عید کے دن کی ایک سنت یہ ہے کہ آپ تسبیحات پڑھتے ہوئے ایک رستے سے آئیے اور دوسرا رستہ مختلف اختیار کیجئے اور تسبیحات پڑھتے ہوئے ہی واپس جائیے۔